وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ واجب الاحترام اور اس چینل سے جڑے میرے دینی و ایمانی بھائیوں، رب ذوالجلال کا کرم ہوا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی تعلیمات کو ہمیں لوگوں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ ابھی میں نے اس سے پہلے والے پارٹ کے اندر میں نے حدیث جبریل پیش کی، جس کے اندر سیدنا کعب بن عجر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات ترغیب اور ترغیب کے طور پر بتائی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے آئے اور بددعائیہ کلمات لے کر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں زینوں پر قدم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں مرتبہ آمین کے جملے دہرائے، جس پر میں ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جو آپ نے آمین کہا اس کی وجہ بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اس حدیث کا دوسرا جز وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا آمین۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے دوسرے جملے پر دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین اس لیے کہا کہ جبریل اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے اور کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا ہے کہ میرے چہیتے پیغمبر سے جا کر کے کہہ دو کہ اے میرے دلبر، اے میرے نبی، اے میرے چہیتے پیغمبر، جس مجلس کے اندر تیرا پاکیزہ تذکرہ آئے اور اس تذکرے پر کوئی تجھ پر درود نہ بھیجے تو اس شخص کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ سامعین اور ناظرین، بھلا بتلائیں کہ وہ نبی کی جس نبی کی بدولت ہمیں اسلام ملا، جس نبی نے ہم تمام انسانوں کو انسانیت سکھلائی، ہمیں ہدایت کا سامان دیا، جس نبی نے ہمیں جینے اور مرنے کا سلیقہ بتایا، جس نبی نے عورت کو ایک اونچا مقام دیا، انسانوں کو ہر طرح کی تعلیمات فراہم کی زندگی گزارنے کے لیے، جس نبی کے آنے سے پہلے انسانوں کی شکلیں بدل جایا کرتی تھیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر، جس نبی نے یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کی خطاؤں کو معاف کرنا، میری امت پر قحط نہ ڈالنا، میری امت کو برباد نہ کرنا، میری امت کو تباہ نہ کرنا۔ اگر دیکھنا ہوگا اے رب ذوالجلال مجھ محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو جس نبی کا ہم پر یہ احسان ہو، آج ہم اس نبی کے اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ اس نبی کے نام آنے پر ہم اس نبی پر درود بھیجنے والے نہیں ہیں۔ کم سے کم ہم یہ عہد کریں کہ کم سے کم ہمیں روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے زینے پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم رکھا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ میرے پیغمبر سے کہو، اس جملے پر آمین کہے کہ اے میرے پیغمبر، وہ شخص کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھکانہ اور جنت کا حقدار نہ بنا لے، اس شخص کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بے شک والدین عظیم ہیں، ان کی قدر و منزلت کرنے والے بھی عظیم ہیں، اور ان کے احسانات بھی اولادوں پر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کو بہت اونچا مقام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقام کے ساتھ اپنے بعد ان کے حقوق کا بار بار تذکرہ کیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ پیارے پروردگار نے حکم دیا اے دنیا کے انسانوں اگر تمہیں پرستش کرنی ہوگی تمہیں عبادت کرنی ہوگی تو تم اس خالق کی عبادت کرنا جو سارے کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اپنے مقام کے ساتھ بار بار رب نے یہ تذکرہ کیا۔ آخر اس کی کوئی نہ تو کوئی وجہ ہے کہ والدین یہ حقیقی طور پر رب ذوالجلال نے ان کو ایک خاص تحفہ دیا، انسانوں کے لیے خاص گفٹ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا نَارُكَ وَجَنَّتُكَ کہ والدین ہی تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، اگر تم نے اپنی جنت کا ٹھکانہ بنا لیا، تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم جنت کے حقدار بن گئے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کے حکموں کی حق تلفی کی، ان کو ٹھکرایا اور ان کو گھروں سے باہر نکالا، ان کو تھوڑی بات پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا، تو یاد رکھنا جہنم تمہارا مقدر بنے گا۔ میرے بھائیوں، انسان جب اس دنیا رنگ و بھو میں قدم رکھتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ ذرا سوچے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، کہ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کی بات سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ایک ماں ہوتی ہے جو اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور اسے دودھ سے سیراب کرتی ہے، ایک باپ جو اس کے سائے شفقت اور اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچتا نہیں، انسان جب بچہ ہوتا ہے، ماں اس کے بتلائے بغیر اس کے خوراک کا، اس کے بتلائے بغیر اس کے علاج کا، اس کے بتلائے بغیر اس کی صفائی، اس کے لباس اور دیگر ضروریات کا اس کے والدین اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو انسان کا یہ فرض ہے کہ شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد وہ اپنے والدین کے اس احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین جب انسان بڑا ہو، بالغ ہو جائے تو احسان کا بدلہ ان کو نافرمانی کے ساتھ دے، ان کا صلہ اس طرح نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ان کو ایک اونچا مقام دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ نے والدین کی رضامندی کو، اللہ نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضامندی پر موقوف کر دیا کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے میدان محشر میں تو یاد رکھنا اگر تم نے اپنے والدین کی اطاعت کی ہوگی، اگر تم نے اپنے والدین کی بات کو مانا ہوگا، ان کو ٹھکرایا نہیں ہوگا، ان کی ترچھی نگاہوں سے دیکھا نہ ہوگا، ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھا نہ ہوگا، ان کو پل پل اپنی آنکھوں سے لگایا نہ ہوگا، ان کو اپنے سینوں پر اپنے دل و دماغ کے اندر رچایا اور بسایا نہ ہوگا، ان کے ایک ایک حکم کی اگر تم نے نافرمانی کی ہوگی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن تمہارا مقدر خطرناک ہوگا۔ اگر تم نے ان کا ٹھکانہ، اگر تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا تو تمہارا مقدر ٹھیک ہوگا۔ رب نے اپنی رضامندی کو کتنا بڑا مقام دیا کہ رب نے اپنی رضامندی کو والدین کی رضا پر موقوف کر دیا کہ وہ خوش ہیں، اگر تم ان کو خوش کر کے آئے ہو تو رب ذوالجلال بھی خوش ہے، تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری جنت بھی سنور گئی۔ ایک آخری بات میں اس رمضان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کے اندر رمضان کا ایک ایک حرف رمضان کی عظمت و صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا میم بتاتا ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا ذات بتاتا ہے یہ جنت کا مہینہ ہے، رمضان کا الف بتاتا ہے یہ الفت و انس و محبت کا مہینہ ہے، رمضان کا نون بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اے دنیا کے انسانوں، کائنات کے جھمیلوں سے نکل کر رمضان کی اس بابرکت راتوں کے اندر، رمضان کے ان ایام کے اندر رب سے لو لگاؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی باتوں کو مانو، اور اس طرح اپنے رب سے رگڑو، اپنے رب کے سامنے لو لگاؤ، ان کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اس طرح سجدہ ریز ہو کہ رب تمہاری مستقبل کے لیے تمہارے لیے اچھائی کا فیصلہ کر دے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔